اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین۔ توفیق پروردگار سے سورہ شعراء کی تفسیر اور ترجمہ جاری تھا۔ تفسیر نکات ہم بیان کر رہے تھے کہ اس سورہ میں 7 پیغمبروں کا قصہ بیان ہوا ہے تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کو تسلی دی جائے، کیونکہ مکے میں اکثر لوگ نافرمان تھے، اکثر لوگ انکار کرنے والے تھے، حق کا انکار کرنے والے تھے، وحی الہی کو جھٹلانے والے تھے، اور امت اسلامی کو خبردار کیا گیا ہے سورہ شعراء کے ذریعے امت اسلامی کو کہ مبادا تم بھی دوسرے انبیاء کی قوموں کی مانند بنو۔ وہ 7 پیغمبر جن کا قصہ ذکر ہوا ہے وہ یہ ہیں: جناب نوح کا قصہ ذکر ہوا، جناب ابراہیم کا قصہ ذکر ہوا، جناب موسیٰ کا قصہ ذکر ہوا، جناب لوط کا قصہ ذکر ہوا، جناب شعیب، جناب صالح اور جناب ہود کا قصہ ذکر ہوا۔ یہ 7 پیغمبر ہیں جن کا قصہ ذکر ہوا۔ بس خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والے لوگوں نے جھٹلایا جناب شعیب کو، اور جناب شعیب کو جھٹلا کر سارے پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ بس ایک پیغمبر کو جھٹلانا سارے پیغمبروں کو جھٹلانے کے مساوی ہے۔ ایکا والے، ایکا وہ علاقہ جو باغات سے پر تھا، سرسبز اور شاداب تھا، اور اس کے لوگ جو ہے قوم پرست تھے، ذات پرست تھے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے کہا شعیب نے، یہاں یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ اذ قال لهم اخوہم، کہ ان کے قبیلائی بھائی، قومی بھائی نے کہا، یہ نہیں کہا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے، کیوں تم تقوی اختیار نہیں کرتے، کیوں تم احکامات الہی کے پابند نہیں ہوتے، کیوں تم شریعت کی پیروی نہیں کرتے، الا تتقون، کیوں تم تقوی اختیار نہیں کرتے۔ بس یہاں اخوہم نہیں کہا، انی لکم رسول امین۔ بس یہاں ہم نے کہا تھا کہ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ تعریف جو نبی کر رہے ہیں یہ قابل ستائش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تعریف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ رہبر الہی کے پیروکار ہو جائیں اول۔ اور امین کا ہم نے بتایا تھا کہ امین یعنی خدا کی وحی پہنچانے میں نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، کوئی کمی اور زیادتی نہیں کرتے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں مانگتا اس رسالت پر، رسول امین ہونے پر کوئی دنیاوی اجر نہیں، میرا اجر مگر میرے رب پر، جو کائنات کا پروردگار ہے، کائنات کے پروردگار پر۔ رب العالمین کہہ کے شرک کی نفی کی ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بس مدائن کے لوگوں کی اصلی مشکل جو وہ تقوی اختیار نہیں کر رہے تھے وہ تھا کم فروشی میں وہ متقی نہیں، یعنی بیچنے میں وہ متقی نہیں تھے، کم فروش تھے، کم وزن اجناس کو بیچتے تھے، برے فروخت کرنے والے تھے، گراں فروش تھے، چیز مہنگی کر کے بھی بیچتے تھے، کم فروش بھی تھے، اجناس کو کم وزن میں بیچتے تھے، برے فروخت کرنے والے، اور گراں فروش بھی تھے۔ یہ اصلی مشکل تھی۔ بس متقی اس لحاظ سے کہ کیوں تم تقوی اختیار نہیں کرتے، وزن کرنے کے لحاظ سے اور چیز کو سستی بیچنے کے لحاظ سے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اوفوا الکیل، وزن کو پورا کر کے بیچو، پورا کر کے دو، ولا تکونوا من المخسرین، ہرگز نہ بنو وزن کم کرنے والوں میں سے، گراں فروش نہ بنو، بس لوگوں کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو۔ مخسرین یعنی وزن کم کرنے والے، مراد یہ ہے کہ وزن کم کر کے لوگوں کو نقصان دینا مقصود تھا۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے صاف ترازو سے چیز لو، چیز دو، غلط ترازو سے چیز نہ بیچو۔
کہ ترازو میں وہ ایسا کام کرتے تھے کہ ترازو سیدھا نہ ہو، صاف نہ ہو، بس ترازو میں کوئی مشکل ایجاد کر دیتے تھے تاکہ کم وزن کو زیادہ وزن دکھائے، کم وزن کو زیادہ وزن دکھائے۔ تبھی خدا کہہ رہا ہے کہ وزنوں، بس سیدھے صاف ترازو سے چیز لو اور چیز دو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، بس یہ قرآن کے عالمی ہونے کی دلیل ہے کہ لوگوں کو، یعنی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کافر ہو، لوگوں کو اشیاء کم کر کے نہ دو۔ بس ناس کا ہے، ناس یعنی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم آئے تو کم کر کے دو، مسلمان آئے تو پوری دو، نہیں۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو اشیاء کو کم کر کے نہ دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، بس اگر گراں فروشی کی جائے، اگر چیزوں کے وزن کو کم تول کے چیزوں کو دیا جائے تو اس سے فساد آئے گا معاشرے میں، فساد آئے گا، غربت آئے گی معاشرے میں، غربت آئے گی، گراں فروشی ہوگی تو غربت آئے گی، غریب جو ہیں وہ خریدنے سے قاصر ہو جائیں گے۔ ولا تعثوا، عصا عیس فساد کے معنی میں، عصا تعثوا عصون عیسن فساد کے معنی میں۔ یہ جو مفسدین آیا یہ تاکید کے لیے آیا کہ تم زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو۔ یہ مفسدین اور تعثوا دونوں فساد کے معنی میں، بس دوسرا مفسدین جو فساد کے معنی میں ہے وہ تاکید کرنے کے لیے آیا۔ بس اگر درس دینا چاہو بغیر مطالعے کے نہ دو، اگر مطالعے کے بغیر بس اگر کتاب لکھنا چاہو تو مطالعے کے بغیر نہ لکھو، اگر کوئی بات کرنا چاہو تو وہ مطالعے کے بغیر نہ بات کرو۔ بس ولا تبخسوا الناس اشیاء، محدود نہیں کرنا آیت کو کہ اشیاء کو کم کر کے نہ بیچو۔ اگر درس دینا ہے تو مطالعے کے بغیر نہیں دینا، اگر کتاب لکھنی ہے تو مطالعے کے بغیر نہیں لکھنی، اگر بات کرنی ہے تو مطالعے کے بغیر نہیں کرنی۔ یہ پورا اس میں یہ تفسیر موجود ہے۔ واتقوا الذی، بس تقوی اختیار کرو اللہ کا، الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا، بس وہ مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے۔ والجبلۃ الاولین، اور وہ صاحبان فطرت جو تم سے پہلے والے ہیں۔ صاحبان فطرت کو بھی جبلت ایسی وصف جو جلد گزرنے والی، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتی، وہ صفت جو ہمیشہ انسان کے اندر رہے، اسے جبلت کہا جاتا ہے۔ یہاں بے معنی فطرت ہے، صاحبان فطرت، جو گزشتہ لوگ صاحبان فطرت ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، ٹھیک۔ جبلت ایسی وصف جو انسان کے اندر جگہ بناتی ہے، انسان کے اندر رہتی ہے، ٹھیک۔ قالو، جواباً انہوں نے جناب شعیب کو کہا، قالو انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا کہ صرف تم مسحرین میں سے ہو، تم پر جادو کیا گیا ہے۔ مسحرین باب تفعیل سے ہے، کثرت پہ دلالت کرتا مبالغے کے معنی میں، تم پہ بہت زیادہ جادو کیا گیا ہے، تم پہ بہت زیادہ جادو کیا گیا ہے۔ بس معاذ اللہ، جناب شعیب کو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری عقل چلی گئی، جادو کی وجہ سے تمہاری عقل چلی گئی ہے، تم بے عقل ہو گئے ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا، بس بے عقل ہو چکے ہو، تم نہیں پیغمبر بلکہ ہمارے جیسے انسان ہو، نہیں تم مگر ہمارے جیسے انسان، یعنی پیغمبر نہیں ہو، رسول نہیں ہو۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یقین رکھتے ہیں تمہارے بارے میں کہ تم جھوٹے ہو یعنی کیا، تم جھوٹا نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو، نبی نہیں ہو تم، رسول نہیں ہو، مراد یہ۔ اور ہم یقین رکھتے ہیں تمہارے بارے میں کہ تم جھوٹے ہو، یعنی جھوٹا نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہو۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، پس تم ہمارے سروں پر آسمانی ٹکڑے کو گرا دو۔ آسمانی ٹکڑے سے مراد ہے بادل، زمین پہ پہاڑ جبل ہیں، پہاڑ ہیں، آسمانی پہاڑ بادل ہیں، بس فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا، بس تم ہمارے سروں پہ گرا دو، كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ،
آسمانی ٹکڑا یعنی بادل جو آسمانی پہاڑ ہے اسے گرا دو، ان کنت من الصادقین، اگر تم پیغمبری کے دعویٰ کرنے میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو پیغمبر ہونے میں۔ قال ربی اعلم بما تعملون، جناب شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم انجام دیتے ہو، جو کچھ تم انجام دیتے ہو، کم تولنا، گراں فروش ہو، کم تولتے ہو، یہ میرا رب جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، بس جناب شعیب نے کہا کہ تمہارا رب جانتا ہے، بس بچو، اس کے عذاب سے بچو، لیکن وہ ڈرے نہیں، انہوں نے خوف کھایا نہیں۔ جناب شعیب کے انذار سے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس حالت تک انسان، بدترین حالت یہ کہ تم خبردار کرو یا نہ خبردار کرو ان پہ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ جناب شعیب نے انذار کیا لیکن ان پہ اثر نہیں ہوا۔ فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے جھٹلایا اسے۔ کیسے جھٹلایا؟ کہا کہ تم عام انسان ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، تم پہ بہت زیادہ جادو ہوا ہے، جادو زدہ ہو، تم جادو زدہ ہو، پیغمبر نہیں ہو، یہ کہہ کے جھٹلایا۔ بس انہوں نے اس سے جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، بس پکڑ لیا ان کو عذاب نے، جو بادلوں والے دن کے عذاب نے، جس دن سنگین وزنی بادل آئے تاکہ ان کی زندگی کا خاتمہ کریں۔ بادل آئے، انہوں نے مانگا یہی تھا، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پہ گرا دے آسمانی ٹکڑا، بس بادل ہی آئے۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک یہ جو بادلوں کے دن جو عذاب آیا ان پہ، یہ عظیم دن والا عذاب تھا، یعنی عظیم تھا، کیونکہ گناہ ان کا عظیم تھا، اس وجہ سے عذاب بھی ان پر عظیم ہی آیا۔ بے شک یہ بڑے دن کا عذاب تھا، بس بڑے دن کا یعنی بڑا عذاب، گناہ عظیم تھا تو عذاب بھی کیا تھا؟ بڑا تھا، شدید تھا، مستحکم تھا۔ ان فی ذالک، بے شک ان قصوں میں، لآیہ، نشانیاں ہیں، معاد کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، ان میں سے اکثر، اصحاب الایکہ میں سے اکثر مومن نہیں تھے۔ یہ رسول تم نے پریشان نہیں ہونا، اگر مکے میں اکثر مومن نہیں ہے تو تم نے پریشان نہیں ہونا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب ہی غالب اور رحمت کرنے والا ہے۔ غالب ہم نے کہا تھا مشرکین کی نسبت، مومن جو مومن نہیں ہوئے ان کی نسبت، اور رحیم جو مومن ہوئے ان کی نسبت۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب ہی غالب اور رحمت کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی